اس کے جو ماہرین تھے ان کو بلوا کر کے ہمیں ان سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ یقیناً میں نے اس کورس میں جو حصہ لیا یہ فائدہ ہوا کہ میرے اندر کیا کمی ہے، درس کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جو کمیت تھی وہ الحمدللہ سب سامنے آ گئی۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہی کوشش ہوں گی کہ اسی کورس کے مطابق اور اسی نظرات کی ہدایت کے مطابق یہ کورس اپنا جاری کریں۔ علماء کرام کے لیے ایک ترتیب رکھی کہ درس حدیث کیسی، درس قرآن کیسی دینی چاہیے، سیرت کس طرح بیان کرنی چاہیے، تو یہ بہت بڑی اچھی ترتیب ہوا۔ مفتی صاحب قاصد صاحب نے نظام الاوقات کے حوالے سے اور ساتھ اور اساتذہ بھی آئے جنہوں نے تفسیر کا درس کیسے دینا ہے اور حدیث کا اور سیرت کا، تو اس میں الحمدللہ کافی بہتری ہوئی اور کافی فائدہ ہوا۔ اللہ کے اسلوب وغیرہ جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا الحمدللہ، اس پر میں تو اپنی ذات کی طرف سے کافی مطمئن بھی ہوں، اور انشاءاللہ میرا عزم ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر اس میں کام کرنا ہے اور لوگوں کو دین کے ان شعبوں سے۔ اللہ جزائے خیر دے لائف چینجنگ فاؤنڈیشن والوں کو کہ انہوں نے ایک کورس شروع کیا تربیت ائمہ کورس کے نام سے۔ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے عصری تطبیق کے مطابق جس طرح کہ مساجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت سازی کا ایک فیکٹری تھا، وہاں میں انسانیت مساجد کے اندر انسانیت کی ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی ایک انسان کی، لیکن آج کل نماز کے بعد مساجد کو تالا لگ جاتا ہے۔ تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے اور مساجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرنے کے لیے، لوگوں کو مساجد سے جوڑنے کے لیے یہ کورس رکھا گیا ہے، جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک نئے ویژن پر اور نئی فکر پر امت کے اندر کام کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت اور وہ جو موٹیویشن کہتے ہیں وہ ہمارے اندر آئی کہ ہم امت کا پیشوا کہلاتے ہیں، ہمارا ایک بہت ضروری اہم ذمہ داری ہے۔ اب تک ہمیں ذمہ داری کے احساس دور کی بات ہے، خیال تک نہیں آتا کہ ہمارا ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس نے جو ہمارا رہنمائی فرمایا، میرے خیال میں ہم تاحیات اس کا شکر رہے پھر بھی کم ہے۔ یقیناً ہر ساتھی کو اپنی جگہ پہ پیدا ہوا ہوگا۔ مجھے اس کورس سے اتنا پیدا ہوا کہ میں اگر زبانی اس کی افادیت پہ چلوں تو وہ کم ہوگا میرے بولنا اس کے حوالے سے۔ ایک گھنٹہ بھی مفتی صاحب نے ہمیں تحفہ بھی دیا اور نقدی انعامات بھی دیے۔ یہ مفتی صاحب کی ہمارے اوپر نوازشات ہیں۔ باقاعدہ طور پر اپنے کورس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل تھے ان کو اپنے انعامات سے مستفید پہلے لوگوں نے نہیں سیکھا تھا کہ ہمیں خطبہ کس عنوان پہ دینا چاہیے اور خطبہ کا دورانیہ کیسا ہونا چاہیے اور لوگوں کا مزاج کیسا پہچانے کہ مزاج شناسی ہو، جیسے آج حضرات نے ہمیں بتایا موقع شناس، مزاج شناس، یہ ہم لوگوں نے سیکھا ہے۔ تو ہم آپ سب حضرات کی جو سیکھے ہیں میرے ساتھ، یقیناً یہی جذبہ ہم لوگوں کا ہونا چاہیے، جو سیکھا ہے انشاءاللہ دوسروں کو سکھائیں گے۔ جیسے ہمارے بہت استفادہ ہوا الحمدللہ سب چیزوں کو جان کر جو ہمارے ذہن میں، ہمارے سوچ و وہم گمان میں ہی نہیں تھے۔ الحمدللہ آگے ہم لوگ اپنی مساجد میں امت کے لیے خاص کر درد مند بنے اور مفتی صاحب کی ان محنتوں پر اور پانی نہ پھیرے، بلکہ الحمدللہ سب کو اکٹھا کر کے ہر مسجد میں یہی سلسلہ شروع کریں۔ ایک گزارش تو شروع میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر مفتی صاحب اس کو کشمیر تک بھی لے آئے تو جا کے دوسرے علاقوں تک بھی ہو سکتا ہے کوئی ترتیب ہو ایسی۔ باقی آپ احباب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کو جمع کر کے اس طرح کی کوئی ترتیب مفتی صاحب کی زیر نگرانی میں تمام ائمہ کرام کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی یہ سوچتا، میں اپنا سوچتا تھا، نماز پڑھایا گھر چلا گیا، گیٹ کو تالا لگایا، ایک عملی زندگی نہیں تھا۔ ایک جس طرح شروع دن سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ نے اپنے مساجد کو اور اپنے محلے کو وہ مسجد نبوی کے طرز میں بنانا ہے کہ اس میں کیسے مختلف پہلوؤں سے انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ درس تو پہلے بھی دیتے تھے، ابھی تک دیتے آ رہے، لیکن جو طریقہ انہوں نے ہمیں سمجھایا بہت زبردست طریقہ ہے، اور
इसी तरह बहुत से स्किल्स भी हमें खैमा कराम कोर्स में हमारी बहुत खिदमत किया। हमारे को ये मालूम नहीं था कि दर्स कुरान किस तरह देना है और दर्स हदीस किस तरह देना है, दर्स फ़िक़्ह किस तरह देना है और दर्स सीरत किस तरह पढ़ाना है। तमाम असातिज़ा कराम ने कोशिश की, उनकी कोशिश से अभी हमको मालूम हो गया, हमारे में इतना इस्तेदाद आ गया कि हम अभी क्या करना ये चाहते। हुआ कि उलमा के दरमियान और उलमा के दरमियान में ताल्लुक़ और राबिता कायम हुआ और अपने इलाके के उलमा के जान और पहचान हुआ। ये जो खिलाफ पैदा हुआ था कि उलमा और आवाम की बहुत दूरी हो गई थी, इसको नज़दीक ले आने के लिए ये सारी तरतीबें हो गई। यानी इसके लिए दर्स कुरान और दर्स हदीस, दर्स फ़िक़्ह और दर्स सीरत, ये 4 चीज़ें अहम हैं। और उसके अलावा उसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो भी इंशाअल्लाह कोशिश कर लेंगे। और हम लोग इस चीज़ से बहुत लापरवाह थे और हमें इस चीज़ के गम भी नहीं थे कि हमारे ऊपर ये चीज़ें है, लेकिन अभी एहसास कम से कम हुआ, ये फ़िक्र हो गया हम लोगों को कि ये चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है। हमने